الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته سونے حضور سیدے یار بڑے سونے یہاں میاں عبدالروف صاحب کے ڈیرے میں کسی دوست کی براوو گاڑی ہے گیٹ کے 3100 نمبر والی براوو گاڑی 3100 نمبر والی گاڑی کے سامنے بالکل گاڑی کھڑی کرتی ہوئی ہے. ان سے التماس ہے حضرات ایک چھوٹا سا اعلان اور بھی سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے امہات المومنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور حمد و نعت ان سب ہستیوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مصرے کہلوا دیے کچھ لکھوا دیے. تطہیر کے نام سے میری کتاب چھپ کے آئی ہے. پہلے ہی مہینے اس کا پورا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا. کچھ دوست بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ آپ سے ہم نے تطہیر طلب کرنا تھی تو آپ دیے بغیر چلے گئے. ایسے دوستوں سے گزارش ہے کہ باہر تطہیر نام کی کتاب اسلامی شاعری پر مشتمل دستیاب ہے, وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان نعت خانوں کے چیئرمین ماشاءاللہ مولانا شاہد عمران عارفی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور موجود ہیں, اور میں نے خود ہی مولانا ابو بکر صاحب جو کہ اس پروگرام کے میزبان ہیں ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے ہم مہمانوں کو وقت دیتے چلے جائیں, کیونکہ مجھے آپ کا خاص طور پہ احساس ہے جو موسم کی نزاکت ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں اتنی ساری فرمائشوں کے باوجود مولانا رانا عثمان قصوری صاحب نے بھی بہت کم سنایا. حالانکہ وہ اتنا پیارا پڑھ رہے تھے, دل کر رہا تھا وہ پڑھتے چلے جائیں, ہم سنتے چلے جائیں. خاص طور پہ مجھے میزبان مکرم کی طرف سے فرمائش ہے کہ اہل بیت پہ کچھ پڑھیں, تو میں ان کے حکم کو بھی نہیں ٹال سکتا, اور میں چاہوں گا کہ میں انہی کی طرح مولانا عثمان قصوری صاحب ہی کی طرح بلکہ ان سے بھی بہت کم وقت میں اپنی مختصر سی حاضری پیش کر کے مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کو مائک ان کے حوالے کروں گا. میں اپنی پہلی حاضری میں صحابہ اور اہل بیت پہ بات کر رہا تھا. دوستو میں آپ کو کلام بھی سناتا ہوں, لیکن پہلے ایک قیمتی موتی آپ کی بارگاہ ناز میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک نبی پاک کا در ہے اور ایک نبی پاک علیہ السلام کا گھر ہے, اور جو آپ کے در پہ آ گئے وہ صحابہ ہو گئے, جو آپ کے گھر میں آ گئے وہ اہل بیت ہو گئے. جو آپ کے در پہ آ گئے وہ صحابہ ہو گئے, اور جو آپ کے گھر میں آ گئے وہ اہل بیت ہو گئے. اور اللہ کی شان دیکھو, حضور کی جماعت میں ایک ہستی ایسی ہے جو پہلے آپ کے در پہ آئی, پھر حضور نے انہیں اپنے گھر میں لے لیا, یعنی وہ در میں سے بھی ہے, گھر میں سے بھی ہے, یعنی صحابہ میں سے بھی ہے, اہل بیت میں سے بھی ہے. اسے علی کہتے ہیں. ویسے نا حالانکہ علی دے نام تے سبحان اللہ دی چھال آنی چاہیے سی. کیوں تسی حالے سوچی جاندے ہو بھئی یہ کی کہہ رہا ہے, کیونکہ ایک بندے کو کسی پنجابی نے پوچھا بھئی انگریزی چابی نو کی کہندے نے, انہیں اگوں کیا کی کہندے نے, انہیں اگوں کیا کی کہندے نے. وہ کہندا یار مینوں دس, میں تیرے کو پوچھی جانا بھئی چابی نو انگریزی چ کی کہندے نے. تے اگلا بندہ بیچارہ کھپ مات تھپ گیا, کہندا یار انگریزی چ چابی نو کی کہندے نے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ او میں کی کیا کہ نام علی دا آیا, سبحان اللہ دی چھل بندی سی. میں سونا دی قبلہ نمائے دنیا دی ہے علی ولی, میرا عقیدہ میرا یقین ہے علی ولی. ایک روز میں نے سوچا تو یہ سوچتا رہا, سوچوں سے کتنا بڑھ کے ہنسی ہے علی ولی. ایک بات اور سنیے, یہ حضور کے داماد ہیں. ساڈے پنجابی چ کہندے نے جیڑا جوائی ہوے نا وہ گھر دا بندہ ہوندا ہے. کیوں بھائی سمجھ آئیے میری بات, جو داماد ہے وہ گھر کا, بولو تو صحیح یار, میں سونا دیا موتی دینا ہے تو انشاءاللہ کلام دا آغاز کر لینا ہے. بھئی جو داماد ہے وہ گھر کا
یہ بات اگر پکی ہے تو پھر یہ بات پکی ہے کہ علی نبی کے گھر کا بندہ ہے، اور اگر یہ بات پکی ہے کہ داماد گھر کا بندہ ہوتا ہے تو پھر علی نبی کے گھر کا بندہ ہے، نبی ابو بکر صدیق کے گھر کا بندہ ہے۔ اس کلے نو تحریک کہہ دیں، حق باطل وچ تفریق کہہ دیں، انہوں اپنے اچھا ایک کلام بھی پڑھا گا لیکن گل آ گئی نا علی تے صدیق دی۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، پھول مارے جا رہے ہیں نا، پھولوں کی کلی ماری جا رہی ہے نا، توجہ، پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے۔ مولانا شاہد عمران بہت قیمتی مصرے ہیں، آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو صدیق کے درے سے علی پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو صدیق کے درے سے علی ماریں گے۔ اس گلے نو تحریک کہہ دیں، حق باطل وچ تفریق کہہ دیں، انہوں اپنے کان شفی کہہ دیں، دشمن دے لئی مجنی کہہ دیں، اصحابہ دا تالی کہہ دیں، تحقیق بنا تصدیق کہہ دیں، مدنی دے بہو نزدیک کہہ دیں، انہوں سائنس نین رفیع کہہ دیں، گفتاری چنستا علی کہہ دیں، افکار دا بہر امی کہہ دیں، اسلام دی مدری وچ جڑیا انہوں حکنا یاب عقی کہہ دیں، تو ریاض نظیر سے پوچھتا ہے بیاں ہو کس صبح سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یعنی غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، کوئی صدیق اکبر کا نہیں بنتا تو کیا غم ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق۔ میں بات کر رہا تھا علی کی، اور اللہ کی شان دیکھو، شان علی پڑھوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ علی ہے کہ جو پہلا مومن ہے، بچوں میں پہلا ایمان لایا، پہلا مومن علی ہے، پہلا صحابی علی ہے، مومن علی ہے، صحابی علی ہے، نبی کے عشرہ مبشرہ میں علی ہے، نبی کا داماد علی ہے، پیغمبر کے خلفاء میں علی ہے، شہادت کے مرتبے پہ فائز علی ہوا، بدر کا ہیرو علی ہے، احد کا غازی علی ہے، خیبر کا فاتح علی ہے، میاں اس کا تو نام بھی علی ہے، اور نام علی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی علی ہے، کام بھی علی ہے، کردار بھی علی ہے، تابعدار بھی علی ہے، حبدار بھی علی ہے، اس کا پیار بھی علی ہے، اس کا مکہ بھی علی ہے، اس کا مدینہ بھی علی ہے، اس کا بدر بھی علی ہے، اس کا احد بھی علی ہے، اس کا خیبر بھی علی ہے، اس کا خیبر بھی علی ہے، اس کا خندق بھی علی ہے، اور میاں اس کا نجف بھی علی ہے، اس کا محسن بھی علی ہے، اس کا حسن بھی علی ہے، اس کا حسین بھی علی ہے، اس کا اصغر بھی علی ہے، اس کا اکبر بھی علی ہے، اس کا ابو بکر بھی علی ہے، اس کا عمر بھی علی ہے، اس کا عثمان بھی علی ہے، اس کی فاطمہ بھی علی ہے۔ اور میاں جو سن رہا ہے وہ سنی بھی اس کا علی ہے۔ پھر بدر میں دیکھو علی علی، پھر خیبر دیکھو علی علی، پھر خندق دیکھو علی علی، پھر خیبر دیکھو علی علی، پھر مل کر بولو سوزو سازے سخن علی مولا، سوزو سازے سخن علی مولا، زینت انجمن علی مولا، میرے دل کی لگن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا، فخر ختم رسول علی۔ کوئی اس بہم میں نہ رہے کہ میں علی کو مولا کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، مولا تو نبی نے کہہ دیا ہے، بلکہ نبی نے پہلے خود کو مولا کہا، پھر علی کو مولا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے سنی وہ ہیں جو علی سے پہلے نبی کو مولا مانتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟
باقی رہ گئی یہ بات کہ مولا کا معنی کیا ہے، مولا کا مطلب کیا ہے، یہ پھر کبھی صحیح سوز و ساز سخن علی مولا، زینت انجمن علی مولا، میرے دل کی لگن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا، فخر ختم رسول علی مولا، آفتاب سبل علی مولا، لا فتح ارملا علی مولا، ساتھی ہے میں گدا علی مولا، میں نے جب بھی علی پکارا ہے ایک صدا آئی تو ہمارا ہے، علی مولا رندانے جہاں ہے، علی سجدوں کی عظمت کا نشاں ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستان کیا داستان ہے، علی خواجہ فرید الدین کی منزل، علی پاک پتر کی جانے جا ہے، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے دم سے اجمیری نشاں ہے، علی ہے آسماں کا ایک ستارہ، علی خود ہی سبھی کا آسماں ہے۔ نگر نگر دلیل دلیل، نگر نگر دلیل دلیل، نعرہ تکبیر۔ ایک بات آخر میں کر کے میں مولانا کے حوالے مائک کرنا چاہوں گا۔ یہ امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت پیش کی ہے، حضور نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن لن يتفرقا حتى يرد علی حوضی، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس میرے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔ وہ علی دے نام تے سبحان اللہ بتا، میں توحید پڑھی، میں کیا تسی بولو گے، میں شان رسالت تے آیا، میں کیا تسی بولو گے، میں صدیق تے بولے میں کیا تسی بولو گے، میں کیا تسی اصلی تے نسلی سنی ہو، تسی علی دے نام تے بولو گے، تسی اوتھے بھی مل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور نبی نے کہہ دیا ہے، ایک حدیث ہم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قرآن کی حفاظت کرو ورنہ جیسے اونٹ ہوتا ہے تم اسے باندھ کے رکھو تو بندہ رہتا ہے، ورنہ وہ چلا جاتا ہے تمہاری دسترس میں نہیں رہتا، قرآن کی بھی حفاظت کرو ورنہ یہ تم سے چلا جائے گا، یہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن علی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نماز کی بات کرتا ہے تو نمازی علی ہے، قرآن جہاد کی بات کرتا ہے تو مجاہد علی ہے، قرآن جنت کی بات کرتا ہے تو جنتی علی ہے، قرآن ایمان کی بات کرتا ہے تو مومن علی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی قرآن کے ساتھ، اور حضور نے بتا دیا ہے تو بدر میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، احد میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تبوک میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، خیبر میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور آگے سنو جنت میں بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حوض کوثر پہ پہنچے گا قرآن بھی علی کے ساتھ ہوگا اور قرآن والا نبی بھی علی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آج قرآن بھی صرف علی والوں کے پاس ہے، اس لیے آج قرآن بھی علی والوں کے پاس ہے۔ ان کی تو مسجد میں قرآن ہے، ان کے محلے میں قرآن ہے، ان کی مسجد میں قرآن ہے، ان کی بیٹھک میں قرآن ہے، ان کے روڈوں میں قرآن ہے، اور میاں ان کے میدانوں میں قرآن ہے، ان کی مسجد میں قرآن ہے۔ کوئی جگہ خالی نہیں جہاں علی والے ہوں قرآن نہ ہو، اور جہاں قرآن ہو وہاں علی والے نہ ہو۔ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ بلا تاخیر ہمارے محبوب ثنا خان بہت ہی عمدہ لحن کے مالک، کیا آواز ہے اور کیا نعت پڑھتے ہیں، مجمع پہ حاوی ہو جاتے ہیں ان کی